बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर डी चौक एरिया में एहतजाज करने जा रही है। इसी हवाले से बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जवाद फैज़ी साहब। जवाद फैज़ी साहब, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल जो पीटीआई एहतजाज करने जा रही है, इसका एजेंडा यकीनन आपको मालूम होगा, हमें मालूम नहीं है। क्या वो अदलिया की आज़ादी है या बानी पीटीआई की रिहाई है? अगर अदलिया की आज़ादी है तो अदलिया आज़ाद है, और अगर बानी पीटीआई की रिहाई है तो फिर तो मुकदमात अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तिवा हैं। क्या इसके अलावा कोई और एजेंडा है? देखिए, ना ये अदलिया की आज़ादी है, ना ये इमरान खान और महात्मा की रिहाई है। मेरी नज़र में इसका सारे का सारा जो मुकदमा मैं अगर लड़ूं इस अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता हूं। ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की तहरीक है। ये पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाली बात है। ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश है। ये पाकिस्तान में खाना जंगी को हवा देने की बातें हैं। ये पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे तनज़्ज़ुली का सामना करवाने की बातें हैं। ये पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत, मजहबी मामलात और एक नया कल्ट जो इस्लामिक टच है, उसके तहत जो चीजें हमने देख ली हैं, और मैं इसको इब्तदा यूं पकड़ता हूं। बहुत सारे लोग डॉक्टर इसरार मरहूम, हकीम सईद शहीद, मजीद निजामी मरहूम की बातें करते हैं, लेकिन मैं जब देखता हूं कि 1960 और 1970 की दहाई में शोरश काश्मीरी अलैहि रहमा, उनकी किताब है, उसका नाम है अजमीए इसराइल, और उसके साथ लिखा हुआ है कि खौफनाक मंसूबे का पोस्टमार्टम। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ कि किस तरह इसराइल, किस तरह कादियान के परगुर्दा, किस तरह वो बैरून मुल्क बैठ के साजिशें करेंगे। और यहाँ तक आप हैरान रह जाएंगे शेख साहब कि उस 1960 और 1970 में लिखी गई किताब के अंदर उस वक्त ये मौजूद है कि करतारपुर राहदारी बनेगी, कादियान कितना करीब हो जाएगा। लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं जिससे आज का पढ़ा लिखा तबका भी बिल्कुल नाबलद है। नौजवान नस्ल को तो खैर पढ़ाई से दिलचस्पी उस तरह सही। फिर आपकी बात को इस तरह से भी सेकंड किया जा सकता है कि इस वक्त जो है इसराइल का जो प्रिंट मीडिया है वो एक ख़ास पाकिस्तानी शख्सियत के मुतालिक जो है वो आर्टिकल शाये कर रहा है कि ये अगर पाकिस्तान के अंदर फिर से इक़्तिदार में आते हैं तो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। देखिए, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया चीजें हैं। सिर्फ आर्टिकल ही नहीं जो हालिया शाया हुए हैं, बल्कि कुछ अर्सा पीछे चले जाइए, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इसराइल की मंदूब वहां बैठ के ये जब मुतालबा कर रही थी और एहतजाज कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर एक ही शख्स है जिसके इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं, और उसका नाम महात्मा है, न्याजी है, और कैरियर के जो अब्बा है, और उनके इंसानी हुकूक बहुत मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। वो इसराइल इंसानी हुकूक की बात कर रहा था जिसने लाशों के ढेर लगा दिए, जिसने मलबे तले दबे हुए बच्चों की सिसकियां तक भी बाहर नहीं आने दी, जिसने हजारों की तादाद में इज्जतों इफ्फत माओ बहनों बेटियों को कत्ल किया, जिसने हॉस्पिटल ना छोड़े, जिसने स्कूल्स नहीं छोड़े, जिसने जर्नलिस्ट नहीं छोड़े, जिसने वो बारिश बुजुर्ग नहीं छोड़े कि जिनको देख के आसमान वाला भी हया करता है। अच्छा, तो इन्हें प्रोटेस्ट ऐसे हालात में क्यों याद आता है जब पाकिस्तान तरक्की की शाह पर चल पड़ता है या फिर बाहर से कोई बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर आती है? अब मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, जितने भी इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के हक में हैं। हमने देखा कि माजी में जब मोहम्मद बिन सलमान आ रहे थे तब एहतजाज किया जा रहा था, जब चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना चाह रहे थे तब भी एहतजाज किया जा रहा था, और वही रवैया, वही रविश इस वक्त जारी है। देखिए, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो जिनके ये हैं, उन्होंने अगर जिस एजेंडे पे छोड़ा हुआ है तो ये पीछे कैसे हट सकते हैं? जिनके डॉलर्स की जनकार पे सारा कुछ होता है, जिनके मामलात पे होता है, जहां इनकी अपने माशाअल्लाह 3 अदद बच्चे, बेटी समेत 2 बेटे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी आपने यस्टरडे ज़ेक गोल्डस्मिथ का ट्वीट शायद देखा हो
یہ وہی زیک گولڈ سمتھ ہے جن کے حق میں یہ تقریریں کر رہے تھے، مہم چلا رہے تھے اور پاکستانی مزاج صادق خان کی مخالفت کر رہے تھے، اور وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ پھر بھی جیت گئے۔ یہاں پہ ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو، ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ KPK کے جو میرے دوست ہیں، میری مائیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کہ ان کے نام کے ساتھ چونکہ خان لگتا ہے تو وہ خان کی طرفداری کرنی بہت ضروری ہے۔ وہ نیازی ہیں، میاں والی کے ہیں، پشتو انہیں آتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قدر تعصب پھیلا دیا، دودے شاہ کے چوہے بنا دیا، سروں پہ کڑے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس سے نکلنے کے لیے بھی ٹائم لگے گا۔ مگر یہ جو آپ نے بات خود کی نا، میں خود یہاں موجود تھا ریڈ زون کے اندر ان دنوں بھی، جب یہاں تعفن تھا، جب یہاں نچنے نو دل کردا اور قبریں کھودی گئیں، کفن لہرائے گئے، اور ایک اور مہاتما تھے جو جرابے بھی بیچ کے آ گئے تھے، پولیٹیکل کزن کی اصطلاح نکالی گئی۔ جی جی، آپ دیکھیے کہ وہ سارا کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں اب کہنا نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے کچھ الفاظ دہراتے ہوئے بھی، کہ راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے زیادہ جو جنرل سٹور پہ اور میڈیکل سٹور پہ چیز ناپید ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہر پاکستانی کو ریسرچ کرنی چاہیے اور سرچ کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے جو انقلاب لینے آئی تھی عزت و عفت مآب خواتین، وہ واپس گھروں کو نہیں گئی، وہ کہاں پہ بسیرا ہے، کہاں پہ قیام ہے۔ لہٰذا یہ اس قدر تعفن زدہ ماحول بنانے کی تب بھی کوشش کی گئی، پھر آپ کے پاس اقتدار آ گیا، پھر آپ وزیر اعظم بن گئے، پھر آپ شام 5 بجے سے پہلے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور صبح 5 بجے تک آپ کی محفلیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ملک تھوڑی چلا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے IMF کا کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ جی، جہاں سے پاکستان کو ریلیف مل سکتا تھا، ہر اس ادارے کے پاس گئے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں اس وقت، وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ جو غریب لوگوں کے بچے ہیں ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج فیصل واڈا نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر یہی کہا، انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئیے نا، وہ بھی یہاں پہ آگے پروٹیسٹ کا حصہ بنیں، احتجاج کریں، پھر تو مزہ آئے۔ دیکھیں، فیصل واڈا نے بالکل صحیح کہا، ان کی جماعت کے اندر یہ آواز ہے لیکن یہ نکلنے ہی نہیں دیتے آواز۔ اور دوسری بات ہے کہ فیصل واڈا نے صرف یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ گنڈا پور جو ہے وہ ایک پیادہ ہے، اور فیض حمید کا صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ اور اصل انہیں غصہ، اصل انہیں ڈر، اصل انہیں خوف، اصل انہیں اندیشہ یہی ہے کہ جب فیض حمید کا معاملہ آگے بڑھے گا تو بچتے پھر مہاتما بھی نہیں ہے، بچتی وہ باجی پھوکو والی بھی نہیں ہے، بھابھی پھوکو والی، اور بچنا پھر انہوں نے نہیں ہے۔ لہذا یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر، اور خاص طور پہ ان دنوں تو انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی، سنی جانے والی تقریر کر کے آئے ہیں، جس میں فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے، جس میں امت مسلمہ کی بات ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور امریکہ میں کھڑے ہو کے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ آپ لوگ جو ہمیں چنگل میں پھنساتے ہیں، 100 سے قریب ممالک کو آپ نے قرضوں کے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، آپ مساوات کے تحت نہیں چل رہے، ماحولیاتی تبدیلی سمیت، تو یہ سارا اصل ظاہر کرنے کے لیے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پھل جڑی چل جاتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، جب ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان میں آدھا صدی وقت ہے، آج برادرم محسن نقوی نے بڑا واضح فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا بعد میں گلا نہیں ہوگا، پہلے وزیر داخلہ کی بات کریں، انہوں نے کہا بعد میں کوئی گلا نہ کرنا، اجازت نہیں دی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے۔ پھر جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ بھائی SCO تک، سربراہی اجلاس تک اپنے احتجاج کو ملتوی کیجیے اور اکٹھے مل کے پاکستان کو متحد ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ کب پھر سے مولانا کی طرف ٹرول جو ہوگے اور جو مہم چلائی جائے گی، جو ان کی امامت میں PTI کی قیادت میں نماز بھی ادا کی ہے، اب وہ کب ان پہ کوئی فتویٰ لگاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بخشش کرانا چاہیں گے۔ صحیح جواد فیضی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ دوسرے ہاف کا آغاز ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح سے اچھی خبریں آتی رہیں تو آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمیں ساتھ حاصل ہے ناز بلوچ صاحبہ کا۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ سٹاک ایکسچینج کس طرح سے کام کرتی ہے، اور جب یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اور جب یہ نیچے آتی ہے تو اس وقت اس کا کیا کارن ہوتا ہے؟
جی بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ ایک عجیب مشکل سا یہ مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ اسٹاک مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے. تو اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ کئی بار ہوا ہے پچھلے تقریباً 13 مہینوں کے اندر مسلسل اسٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج جو ہوا ہے ہم اس پہ اگر بات کریں تو یہ جو اوپر جانے کا سفر تھا یہ 2-1 دنوں کے لیے ذرا نیچے آیا اور اس کے بعد دوبارہ اوپر گیا. تو اسٹاک مارکیٹ جب اوپر جاتی ہے تو اس کے کچھ تو عمومی پہلو ہوتے ہیں اور کچھ خصوصی پہلو ہوتے ہیں. خصوصی پہلو سے میری مراد یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جن حصص کا کاروبار ہوتا ہے تو اگر 700 کمپنیاں ہیں تو اس کے اوپر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ 700 کی 700 کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں, یا اس کے نیچے جانے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سب برا کام کر رہی ہیں. اور ویسے تو مزید پیچیدہ بات ہو جائے گی تو آپ کے ناظرین کو مشکل میں ڈالے بغیر عمومی پہلو یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب یہ آیا تو اس پروگرام میں داخلے کا مطلب ایک انڈیکیٹر ہے, ایک اعتماد ہے سرمایہ کاروں کے لیے, میسج ہے کہ جتنی دیر تک پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے یہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. جب یہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتا تو بیرون ملک سے جو لوگ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لانا چاہیں ان کے لیے ایک بڑا منافع بخش پہلو نظر آئے گا. تو جب یوں سوچئے کہ اگر پاکستان کے اندر پیاز کی فصل موجود ہے تو اس کے خریدار باہر سے بھی آ جائیں گے تو ذرا مہنگی ہو جائے گی. اس کے نتائج مستقبل میں کیا آتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہوگا. صحیح. ناز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں. جی جی دیکھیے بہت اچھے انڈیکیٹرز ہیں سو پاکستان کے اندر, باہر سے پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں, پاکستان کو لون مل گیا ہے, پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے, اور اس وقت باہر سے جتنی بھی یعنی ڈگنیٹریز ہیں, انویسٹرز ہیں, سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو ملائشین وزیر اعظم ہے وہ اپنے ساتھ کچھ کاروباری حضرات اور کچھ سرمایہ داروں کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور کچھ آنے والے دنوں میں یعنی معاشی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے معاہدے ہونے جا رہے ہیں. تو جب یعنی یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اٹھان جو ہے وہ ہوا چاہتی ہے یا آیا چاہتی ہے, تو ملک کے اندر کچھ اس طرح سے کچھ ایسے عوامل ہیں جو کہ پھر احتجاج کے نام پر اس طرح کی جو پروگریس ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو علم ہے, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, آپ اس کی سپورٹر ہیں, آپ کل بھی اسلام آباد کے اندر موجود تھیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسی مہینے شنگھائی کی جو کانفرنس ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ہم یعنی کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حلیف بنے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اپنا جو احتجاج ہے وہ چند دن کے لیے مؤخر کر دیجئے. باہر سے ایک وزیر اعظم آیا ہوا ہے ایک پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو وہ کیا سوچے گا, کیا سمجھے گا, پوری دنیا کو پیغام جائے گا. تو آپ لوگ جو احتجاج ہے وہ چند دن کے لیے مؤخر کر دیں یا وہ کسی اور شہر میں لے جائیں, ایٹ لیسٹ وہ اسلام آباد کے اندر نہ ہو تاکہ اس کے حوالے سے کوریج نہ ہو, ہیڈ لائنز نہ لگیں, اور باہر ہماری یعنی جو بری خبریں ہیں وہ نہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جناب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا, اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں جہاں پہ معاشیات ہمارے ملک کے لیے یا کسی بھی ملک کی ترقی میں لیڈ کی حقیقی رول ادا کرتی ہے, وہیں پہ باقی معاملات بھی ساتھ میں چلتے ہوتے ہیں. جیسے کہ اسپیشلی سیاست بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ بھی دیا اور کل اسلام آباد میں ہمارے ہونے والی روزی کا بھی حوالہ دیا, تو اس میں اسپیسیفکلی جو ہم لوئر تھے جو احتجاج کے لیے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے, دے آر ناٹ ریلیونٹ ٹو جسٹ اونلی پی ٹی آئی, وہ پورے پاکستان کے بگلا تھے, اور اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اور وہ وہاں کے حالات تھے نا, یو کانٹ ایون امیجن کہ وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں تھی لائیو, اگر وہ دکھائی بھی جاتی یا اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ باہر میں ایم ایس کیا بن رہا ہے, وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم لوئر تھے, ہم نے یونیفارم پہنے ہوئے تھے, ہم لاہور سے نکلے ہوئے تھے, جسٹ ہم نے سپریم کورٹ میں ہم نے اپنا احتجاج پرامن احتجاج ریکارڈ کرا. سپریم کورٹ کو جانے والے پیدل داخلی خارجی راستے بند تھے, اور جو گاڑیاں تھیں ان کے لیے بھی سارے راستے بند تھے, کوئی ایک راستے تھے. جب ہم اس راستے پہ 6 سے 7ویں دفعہ یو ٹرن لے کے گئے پولیس کے کہنے پہ, تو 8ویں دفعہ وہی دروازہ ہمیں بند, انہوں نے پورا گیٹ کو
सिंगल के साथ जो सिंगल होते हैं मोटे, उसके साथ बंद करके इतना बड़ा लॉक लगा दिया और वहां पे डीआईजी लेवल तक एंड में आए। मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन का हिस्सा थी, उन्होंने यही कहा कि जी हम मजबूर हैं। ठीक है वो, लेकिन आप लोग एहतजाज को, वो तो ठीक है आपके साथ हो गया, लेकिन आप लोग ये पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एहतजाज कर रही है कि वहाँ पे बाहर से डिग्निटरीज आए हुए हैं और पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदे होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा सोचिए। आपसे हुकूमत रिक्वेस्ट कर रही है, आपके जो हलीफ हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे मैं एक बात कह चलूं कि हम अगर वहाँ पे कोई भी जमात जाए, चाहे पीटीआई या कोई भी, कल को कोई और भी हो सकती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क का सुप्रीम, आपके मुल्क में लॉ ऑफ लैंड है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इलीगल छेड़छाड़ होएगी तो लोग, जो स्पेशली बुकला है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग कि हम बुकला, वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, जब हमारी बहनों की, बेटियों की चादरें, चार दीवारी, बच्चे उठाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं, तब उस टाइम इंटरनेशनल लोग, मीडिया या इंटरनेशनल जो पर्सनालिटीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो भी देख रही होती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया ना साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, ये कितना ज़रूरी है कि हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करे, और फिर ये कितना ज़रूरी है हमारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको फ़रोग़ पाने के लिए, कि मुल्क के अंदर जितने भी इस तरह से जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो एहतजाज होते हैं, या ख़ास तौर पे उनकी जो टाइमिंग होती है उस वक्त अगर उनकी है कि बाहर से कुछ इस तरह के डेलीगेशंस आ रहे हैं, बाहर से कोई बड़ी शख्सियत आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब मोहम्मद बिन सलमान आ रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना चाह रहे थे उस वक्त यहाँ पे धरने चल रहे थे, और उसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला और अब फिर एहतजाज। तो ये कितना ज़रूरी है कि हुकूमत ये मुमकिन बनाए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ एटलीस्ट जो आपका कैपिटल है उसके अंदर ना हो, क्योंकि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ उस वक्त होती हैं जब बाहर से लोग आए हुए हैं, तो फिर वो हेडलाइंस लगती हैं और पाकिस्तान का इमेज जो है वो अच्छा नहीं जाता है। अच्छा, ऐसा है कि रियासत का नज़्म जो है उसकी बहाली का ये तरीक़ाकार तो नहीं हो सकता कि आप सियासत को ख़त्म कर दें, और अगर सियासत बुरे तरीके से हो रही है तो उसको सही तरीके से होना चाहिए। अगर यह ख़दशा है कि सियासत एक गलत सिमत में रवां दवां है तो उसकी बेहतरी का बंदोबस्त होना चाहिए, उसके दरवाज़े बंद करके ये बंदोबस्त बेहतर बहरहाल नहीं है। इसी तरह मईशत जो है वो अपने तौर पे चल रही है, लेकिन वो अलहदा नहीं है सियासत से, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इकॉनमी। तो मैं नहीं समझता कि अगर हम हाँ, ये दरख्वास्त मौजूद रहनी चाहिए पीटीआई से या जो भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। गालिबन मेरा ख्याल ये है कि दुनिया भर में जहाँ एहतजाज के इम्कानात रियासती जबर के तहत महदूद हो जाएं, तो वो ऐसे मौके पे एहतजाज को ज़्यादा पुरजोर बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ बैनुल-अक़वामी मीडिया उन पे तवज्जो कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर उमूमी हालात में जो एहतजाज है उसको अलाउ कर दिया जाए तो खुसूसी हालात में शायद वो माइल हों हुकूमती नज़्म की इस दरख्वास्त को कबूल करने में। तो चूँकि दोनों तरफ से शायद एक खलल है, हुकूमत उस वक्त दरख्वास्त कर रही है एहतजाज करने वालों से कि वो अपने एहतजाज को अबैंडन कर दें जब वो समझ रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन मौका है। मेरा ख्याल ये दरख्वास्त करने का एक बेहतर मौका ये था कि जब पहले उनके पास कोई दरख्वास्त थी जलसों के हवाले से या एहतजाज के हवाले से, उसको एंटरटेन कर दिया जाता, तो आज इस किस्म का गिला शायद उसकी ज़रूरत ना होती। सही। नाज साहब, फैसल वावडा जो सेनेटर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जो पीटीआई है वो अपने एहतजाज को किसी भी हवाले से रजिस्टर नहीं करवा पाई है, और अब पीटीआई को अपनी सियासत के लिए या अपने एहतजाज के लिए लाशें चाहिए, और फिर ये भी कहा कि ये तो एक तरह से बदमाशी की सियासत हो रही है। आप किस तरह से देखती हैं? वाकई इस बात के अंदर तो दम है कि अभी तक जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे वो जलसे हुए हैं रावलपिंडी और लाहौर के, उनके अंदर कोई इतना दमखम नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं आए। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, तो वो जिस तरह से पीटीआई अपना इम्पैक्ट डालना चाह रही थी वो उसमें सक्सेसफुल ना हो सकी। अब आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है, यानी पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है कि कुछ ऐसा हो ताकि उनका जो एहतजाज है वो प्रोमिनेंस हासिल कर सके? मैं ये समझती हूँ फैसल वाडा की बात को करना, जिस बंदे के बारे में पॉलिटिकली ये थॉट्स है कि वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है, पॉलिटिकली एक यतीम है जिसका कोई बड़ा या कोई वारिस ही नहीं है, वो खुद ये बता दे कि उसने कहाँ से इलेक्शन लड़ा, कहाँ से कंटेस्ट किया, कौन सी पार्टी उसको सेनेट में लाई है।
ٹھیک ہے، جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ پارٹی بہت اچھی ہے کیونکہ آپ اس پارٹی کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں. جب آپ کہیں سے رائٹ لیفٹ اوپر دائیں بائیں سے نازل ہوتے ہیں، جب آپ کو اپنی پرسنالٹی نہیں کلیئر ہوتی کہ میں پولیٹیکلی کہاں سے آیا ہوں، وہ بندہ اٹھ کے ایک پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یہ کہتا ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں بینگ فیمیل میرے پاس میں وہ ہارڈ ورڈ یا ہارش ورڈ نہیں بولنا چاہتی ہوں جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھی اور دوسرے پولیٹیکل پرسن اس بندے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. وہ کوئی تھنک ٹینک ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شام کو وہ دیکھیے، کسی نہ کسی ٹاک شو کا حصہ ہوتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ سنا جاتا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ہماری یعنی آف دا ریکارڈ اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ ان کے جو لسنرز ہیں وہ تو ہیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ اگر ہم بینگ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بات کریں تو جس بندے کا پولیٹیکل اس حوالے سے دیکھیں لسنر کیا ہے، لسنر تو آج پاکستان میں پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں جب لیول آف تھنکنگ جو ہے چاہت فتح علی کو سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ مت کہیں کہ اس بندے کے لسنر بہت زیادہ ہے. بات یہ دیکھیں کہ اس کی بات میں اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے. جس بندے کا اپنا اسٹیٹس ہی کلیئر نہ ہو، ان مائی ویو معذرت کے ساتھ ایز اے فیمیل میں تو اس بندے کو سننا نہیں گوارا کرتی. جو بات اس نے کی بالکل صحیح. کی سیاست کر رہی ہے ہمارے ملک کی سیاست، اور اسپیشلی جن کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے بھی سنی ان کی پریس کانفرنس، اپنی والدہ کا گرج نکال رہے ہیں کہ جی فوجی بنی ہے، پرانی فوجی تھی بنی ہے. بھائی ایک بندہ ایک ایم پی ایم ہوتا ہے، اس نے ملک خدا داد کی باغ دوڑ سنبھالی ہوتی ہے، سارے سسٹم اور سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک اس کا قریبی دوست یا اس طرح کے دوستوں کی فوجیوں میں نہ جانا، وہ نو ڈاؤٹ اس بندے نے ضرور افسوس بھی کیا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور جائے گا تو وہ ہمارا اسٹریٹ ہارٹ ہوگا یا ہمارا فیوریٹ ہوئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ آپ گیا. اپنی ذاتیات کی بنیاد پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس لیول پہ آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے کرٹیسائز نہیں کریں. ٹھیک ہے، صلاح الدین صاحب، پی ٹی آئی ایک شکوہ کرتی ہے کہ جی ہمارے اس وقت جتنے بھی کورٹس کے اندر کیسز چل رہے ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ پولیٹیکل تو نہیں ہے، اور پھر جو 9 مئی کا کیس ہے وہ بھی پولیٹیکل نہیں ہے. وہ سارے کے سارا آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں کاروبار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں یا رشتے ناطے بنے تو کہتے ہیں یہ سب کاروباری معاملہ ہے. تو جب سیاسی لوگوں کے اوپر کوئی بھی معاملہ چلتا ہے تو ان کا یہ کہنا وہ درست ہے یا غلط ہے ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن وہ تو کہیں گے یہ سیاسی معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر اگر یہ ایک مسئلہ تھا، ہمارے نظام عدل کو سوچنا ہوگا کہ اگر دو طرفہ دونوں فریق یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پہ کیسز غلط تھے اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کا کردار غلط تھا، تو نظام عدل کی یہ بڑی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو تشفی دے کہ بھئی ہمیں یہ لگتا ہے یہ معاملہ ہے، تاکہ اس کے بعد یہ بحث ختم ہو جائے کون غلط یا درست تھا. تو چونکہ دیر تک ہمارا نظام عدل فیصلہ نہیں کر پاتا، جس سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور دونوں طرف کے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو میں تو یہ چاہوں گا نظام عدل کو آگے بڑھ کے ان معاملات کو واضح کرنا چاہیے تاکہ سب چیزیں. ناز صاحب، ایک تاثر یہ بھی ہے، تاثر نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جی ہمارے ہاں جو کیسز ہیں ان کے فیصلے بہت دیر سے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے، اس کے اندر صرف پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سنے جائیں، اور باقی جو عام لوگوں کے مقدمات ہیں وہ دوسری یعنی سپریم کورٹ کے اندر سنے جائیں. تو اس سے تو یعنی جو پولیٹیشنز کا ہے ان کا بھی بھلا ہوگا، عام آدمی کا بھی بھلا ہوگا، ان کیسز کی جلدی باری آ جائے گی. لیکن جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ دیکھیے جو کیسز پچھلی اب کے ٹائم کے جو کیسز ہیں وہ اتنے لنگر ہو جاتے ہیں، اگلی لنگر آن ہو کے اگلی گورنمنٹ کے دور میں بھی وہ چلتے رہتے ہیں اور پولیٹیسائز ہو جاتی ہے اس ٹائم کی گورنمنٹ بھی. دوسرا آپ نے یہاں پہ بات کی جو کیسز اسپیڈی بالکل ہو رہے ہیں. اسپیڈی ٹرائل عمران خان کے ٹرائل انہوں نے 3 دن میں مکمل کیے ہیں، اور ان کا ٹرائل ابھی بھی آپ دیکھیں جیل ٹرائل چل رہے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں نہیں ہے جی پولیٹیکل، جہاں پہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی پہیے لگے ہوئے ہیں بہت سے معاملات میں، جہاں پہ ہم ایز اے پی ٹی آئی کے لائر ریٹ یا پٹیشن اس طرح کی یا بیل ہم لوگ فائل کرتے ہیں، ہماری تو اگلے کئی دن وہاں پہ دائرگی نہیں ہوتی ہے. اور کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس ہیں جو آلریڈی آپ کی کورٹس ہیں یہ بھی انڈر دا امبریلا آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہی کام کر رہی ہے، جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل اگر اور جو آپ کہہ رہے ہیں کورٹس جو آج کل ایک مگویاں ہو رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے اس طرح سے کہ کورٹس بن جائیں،
तो वो इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इवन आज दुनिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रा कोर्ट होती है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है, उसी बात के लिए तो हम लोग रोड पे, उसी बात के लिए तो हम धरना दिए, जो कि हमारा पीसफुल एजुटेशन प्रोटेस्ट करना और प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे मुल्क में प्रैक्टिकली आपको इन दिनों में जो मामलात नजर आ रहे हैं वो नहीं है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मुअत्तल होता है तो होते हैं। सलाउद्दीन साहब, आज चीफ जस्टिस ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान बहुत ज़बरदस्त बयान दिया और इस वक्त जितनी भी स्पेकुलेशंस थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ समतों में जा रहे हैं, वो धड़ेबंदी का शिकार हैं, उन्होंने इस तासुर को रद्द किया। उन्होंने कहा जी किसी भी नुक्ते के ऊपर मुख्तलिफ जजों के बीच में इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि हम धड़ों में बटे हुए हैं और किसी का रुख किसी तरफ है, किसी का रुख किसी तरफ है। तो इस वक्त जब मजबूरी तौर पे फ़ज़ा बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो ख़बरें आती रहती हैं, तो उससे किस हद तक इस तासुर यानी उस तासुर को ज़ाइल करने में मदद मिलेगी? अच्छा देखिए, जिस तरह मैं स्टॉक मार्केट का कह रहा था ना कि किसी एक रोज़ क्या हुआ वो अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि कुछ वक्त के बाद वो जो एक दिन की कार्रवाई थी उसके नताइज क्या थे और क्या ये जारी व सारी रही। ये बहुत खुशाइंद है कि सबसे आला अदालत जो मुल्क की है उसके जजेस अगर एक दूसरे से गुफ्तगू करने से गुरेजा हैं, वो एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो ये ख़तरनाक था। ये खुशाइंद है कि चीफ जस्टिस ने ये बात कही, लेकिन देखना ये होगा कि आइंदा दिनों में क्या होगा, क्योंकि यही वो महीना है जिस महीने में कयास ये है कि चीफ जस्टिस अपनी मियाद मुकम्मल करेंगे। तो आइंदा दिनों में क्या होता है ये उससे ज़्यादा अहम है कि जो आज हुआ। जी बिल्कुल सही। पीटीआई के कल के इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज और पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, इस हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब और एडवोकेट नाज बलोच साहिबा साहब। नाज साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कल का दिन एहतजाज होगा, कल का दिन एहतजाज करके एहतजाज ख़त्म हो जाएगा या फिर चलता रहेगा, या फिर कल एक नई जो है वो पॉलिसी उसका ऐलान किया जाएगा कि आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? सर आप देखिए कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं ना, उनके इस तरह के जो डिसीजन होते हैं विद द स्पर ऑफ मूवमेंट एज पर द सिनेरियो ऑफ द करंट टाइम जो होता है उसके मुताबिक ही होते हैं। लाइक हम उस तरह से डिसीजन मेकिंग तो नहीं है पार्ट के हम अगर कहें कि कल हो सकता है ये लिंगर ऑन हो सकता है अब अगले लम्हे में कल का एहतजाज भी कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो आपको वैसे लग क्या रहा है, पार्टी के अंदर सोच क्या है? आप कल ही इस्लामाबाद से अंदर वापस आई हैं और वहाँ ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों से मिली होंगी कि ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा, कुछ वक्त के लिए होगा, या ख़ास तौर पे इन दिनों एहतजाज रहेगा? ज़ाहिर है कि अगर आप इन दिनों एहतजाज करते हैं तो फिर आपके एहतजाज को ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलेगी। नहीं, बात कवरेज की नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ। बात यहाँ पे हमारे मुल्क के आईनों कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ की है, जिसलिए हम वुकला सरापा एहतजाज हैं और रोज पे हैं। आप नहीं सोच सकते, कल भी हम 6 किलोमीटर का पैदल सफर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर वापस 6 किलोमीटर वापस सफर करके हम अपनी जो हमारी व्हीकल्स थी वहां पे पहुंचे, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि हमने आईनों कानून की बालादस्ती और जो आइन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो बेरेबल नहीं है। हर कोई बेवतन ये चाहेगा कि आपके आइन के अंदर इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो जस्ट अपनी पिक एंड चूज का फॉर्मूला अडॉप्ट करते अपने फायदे के लिए हो। ठीक है डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, ये तो तस्वीर का एक तस्वीर है, उसके दो रुख हैं। एक के नज़दीक जो है वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। दूसरी जो तस्वीर है वो ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में फिर मुमकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, मुमकिन सोल्यूशन तो जो यूएन चार्टर के तहत पूरी दुनिया के अंदर मुमकिन सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आज चीफ जस्टिस ने जो पीटीआई के वकील थे उनसे ये कहा कि जी, जब पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस को ये कहा कि जी आप लोग आपस में बैठ के मुशावरत करें इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी हमें भी मुशावरत की ज़रूरत है, आपका मशवरा बहुत अच्छा है, हम इस हवाले से सोचेंगे, लेकिन आप लोग बाहर जाके आप भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं ये भी आपस में मुशावरत करें इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से। तो ये भी मुमकिन सॉल्यूशन हो सकता है। सभी मुमकिन है, लेकिन एतमाद साजी कोई वन ऑफ एक्टिविटी नहीं है कि हम एक दफ़ा करें और वो मुकम्मल हो जाए। एतमाद साजी एक मुकम्मल अमल का नाम है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था, शख्सी आज़ादियाँ उस एतमाद साजी की उमूमी फ़ज़ा को बहाल रखने की कोशिश का नाम है। जब हम
خصوصی حالات میں شخصی آزادیوں کو معطل کرتے ہیں تو شاید اتنا واویلا نہیں ہوتا، لیکن جب عمومی حالات میں شخصی آزادیوں پہ پابندیاں ہوں گی تو پھر لوگ خصوصی حالات میں، فار ایگزامپل ظاہر ہے بالکل درست بات ہے، بیرون ملک سے ایک دورہ ہے، ان ڈگنیٹریز کے آنے پہ اگر ملک کے اندر عمومی فضا بہتر ہو، مارکیٹیں اچھا کام کر رہی ہوں، ایک اچھا میسج جاتا ہے، اس ملک کی معیشت کے لیے اچھا توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، لیکن ایک دن کے لیے اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ آج میں گن فائر نہیں کر رہا تو ساری مرغابیاں آ کے اکٹھی ہو جائیں، تو مرغابیاں اتنی بے وقوف تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اعتماد سازی ایک متواتر عمل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری خواہشات اس اعتماد سازی کے حوالے سے کسی خاص موقع پہ بنتی ہیں اور پھر ہماری توقعات شدید تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک متواتر عمل ہے۔ بدقسمتی سے یہ متواتر عمل جو سیاست کی ناؤ میں آگے بڑھتا ہے، وہ ناؤ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور متواتر شکار ہے۔ ہمیں اس کی بہتری پہ لانگ ٹرم بہتری کے لیے توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ایک آدھ موقع پہ اس کی بہتری ممکن نہیں۔ ناصر بھائی، یہ جو احتجاج ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں، یا عام آدمی خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شرکت کرے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عموماً شرکت نہیں کرتی۔ ایون کہ جو لاہور کے اندر جلسہ تھا، علی امین گنڈا پور جلسے کے بعد پہنچے، اگرچہ انہوں نے اس کا یہ عذر پیش کیا کہ جی مجھے تو روکا گیا، راستے میں رکاوٹیں تھیں، ان کو بھی علم تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ ایک دن پہلے آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ ایک دن پہلے کیسے آ کے بیٹھے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے رات کے 10:30 بجے آپ کو جلسے کا این او سی مل رہا ہے، جو کنفیوز کا این او سی ہے، جیسے پہلے اسلام آباد کے جلسے کا تھا۔ ریاست اس طرح سے نہیں کرتی ہوتی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ جمہوریت کا حسن اس میں نہیں ہے۔ جمہوریت اپنے جمہور اور سیاسی تقاضوں کو پورا کر کے بہتر طریقے سے پنپتی ہے۔ اب یہاں پہ وہ ریاست جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایجیٹیٹ کرتی ہے، وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچتی ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پریویس ہسٹری ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اب آپ کے فارم 47 کے بعد اس گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی دھاوا ڈالا، انہوں نے پی ٹی آئی پہ بھی دھاوا ڈالا، اور وہ ہمارے آرمی جنرلز کو بھی بولتے رہے، اور وہ اس وقت کے وزیر اعظم کو بھی بولتے رہے، وہ ہر وہ کام کرتے رہے جس کو آج وہ بیٹھ کے ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوسروں کو کرٹیسائز تو بڑے جلدی کر لیتے ہیں، لیکن ہم خود کی اپنی تصحیح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ملک ہے۔ آپ ہر بات میں لے آتے ہیں جی باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس سے فضا اچھی ہوگی۔ آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے جو بھی چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے تک بھی ٹیبل ٹاک پہ چیزیں آ کے سیٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پپٹ بننے سے ہٹ کے اپنے ملک کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کے ملک کا نوجوان پریشان ہے، آپ کے ملک کا پڑھا لکھا طبقہ، آپ کے ملک کا بزنس مین، آپ کے ملک کی آل ایسپیکٹ آف لائف ڈسٹرب ہے۔ آپ ایک عمران خان کو اندر ڈال کے کیا ملک کی رجیم چینج کے اس فارمولوں کو لے کے اپنے سارے ملک کو انسٹیک کر دیں گے؟ دیکھیے سب کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ جب آپ بالکل ایوبی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں، جب ہم نے 30 بار ہائی کورٹ میں ریٹس کی اپلیکیشن دی جلسے کے لیے، ایکچولی چاہتی تو خود گورنمنٹ اچھا ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہمارے یہ سفیر باہر جائیں گے، اس ٹائم ہمارے ملک میں ڈیلیگیشن آئیں گے، تو جب کوئی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ کی پرمیشن دے دینا سر۔ صلاح الدین ایوبی صاحب، ہمارے ہمسائے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ چھڑ چکی ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، جس طرح کے تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ میزائلوں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ تھما نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ لاکھوں ہزاروں یعنی فلسطینیوں کا خون بہایا ہے، اور اس کے بعد پھر لبنان کے اوپر اٹیک کیا، اور پھر یعنی ٹارگٹ کلنگ کی ایران کے اندر مختلف شخصیات کو اس نے جو ہے وہ مارا، شہید کیا۔ اور پاکستان کا یعنی بالکل ایک ہمسایہ ملک ہے جو ایران، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس جنگ کو جہاں ہے وہیں رکھے، بلکہ وہاں بھی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں، اپنے لوگوں کی جانوں کو بچائیں، اپنے ملک کے اندر ہامنی ہمانگی اور جو پولیٹیکل کیوس ہے اس کو ختم کریں؟ جی، اس سلسلے میں جتنی بھی سنجیدگی سے اس کو دیکھا جائے اتنا کم ہے۔ آگ اور جنگ اپنے پھیلاؤ کی کوئی حد مقرر نہیں کرتی ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس کو جنگ عظیم نہیں کہا جاتا تھا، تو جب وہ آگے بڑھتی چلی گئی پھر وہ جنگ عظیم بن گئی۔ تو کچھ لوگ جو سنجیدگی سے بین الاقوامی معاملات کو دیکھتے ہیں
وہ بہت خدشات کا شکار ہیں. یوکرین کی جنگ جو تھم نہیں پا رہی، ایسے میں اگر مڈل ایسٹ کا یہ معاملہ، یہ چنگاری بڑھتی چلی گئی جس کو کم کرنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں، تو بہت سنجیدہ امکانات ہو سکتے ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ برادر اسلامی ملک بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بھی یہ ایک قومی سے زیادہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو ہم اس میں بدقسمتی سے کوئی رول تو ادا کر نہیں سکتے ہیں. ہمارے ذاتی مسائل اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے ذاتی مسائل میں اضافہ ہی ممکن ہے اس جنگ کے پھیلاؤ سے. تو دعا کرنی چاہیے. ہمارا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن کسی حد تک یہ رک سکے تو بہتر ہے. ناز صاحبہ بالکل آخری منٹ اس وقت چل رہا ہے. آپ نے فالو کیا ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر موجود تھے، جہاں انہوں نے بہت زبردست اسپیچ کی جس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. اور اسی سیشن کی سائیڈ لائنز میں 4 ملکوں کے وزراء نے آپس میں ملاقات کی، ایک چھوٹی سی بیٹھک کی، اور اس کے جو یعنی پوائنٹس باہر آئے وہ یہ تھے کہ اس وقت افغانستان کے اندر پوری دنیا سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے باقاعدہ نیٹ ورک وہاں پہ ہیں. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کو اور بھی چوکنا ہونا ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے یا جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ افغانستان کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ان سے بات کی جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں. ایون علی امین گنڈا پور نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران افغان ناظم الامور سے ملاقات کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کی کسی خارجہ پالیسی کے پابند نہیں ہیں. تو اس ساری سٹیٹمنٹس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو سب سے زیادہ دیکھی اور سنی جانے والی آپ کے پی ایم شہباز شریف صاحب کی اسپیچ نہیں ہے. ان کی اسپیچ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جو وہاں انہوں نے بول دیا. سیکنڈلی، اگر انہوں نے پوری دنیا، تو کل کو اگر کوئی یو این او میں بیٹھ کے یہ کہتے کہ سارے ملک دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں، تو یہ نہیں ہوئے گا کہ پاکستان میں ہی دہشت گرد ہے. نواز شریف صاحب پہلے اپنے گھر کے حالات تو بہتر کر لینا، وہ اور ان کی بھتیجی جس طرح سے ظلم و بربریت کر رہے ہیں. سیکنڈلی دیکھیے، ہمارے ہمسائے میں ایران کی آپ نے مثال دی، ہمیں ان کا آپ خود ہی حوالہ دے رہے ہیں نا کہ اچھا نہیں ہو رہا، اس سے کیا امپیکٹ ہوئے گا. تو افغانستان بھی ویسے ہمارے نیبرہڈ میں، انڈیا بھی ہے، تو ہمیں ہمارے ہمسایوں کے ساتھ باہر تیسری فورسز کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا گھر کس کے ساتھ محفوظ ہے. ناز صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.